السلام علیکم۔ آج کے اکانومک اور کموڈیٹی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی محمد عثمانی۔ آج کی سب سے پہلی خبر کے اندر ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں منی بجٹ کے حوالے سے۔ گزشتہ روز گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے منی بجٹ اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے۔ اس منی بجٹ کے تحت پاکستان کے اوپر جو آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی، اس کے تحت 350 ارب روپے کے جو ٹیکسز ایگزمپشن تھی اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اس ایگزمپشنز کی ختم ہونے کی وجہ سے یہ ایکسپیکٹیشن کی جا رہی ہے کہ شاید ملک میں جو ہے مہنگائی ایک نئے لیول کے اوپر اپروچ کر جائے۔ وہیں پر گورنمنٹ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف عوام جو عام عوام ہے اس کی جو یوز کی چیزیں ہیں اس کے اوپر صرف 2 ارب روپے کے ٹیکسز جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں۔ ان تمام تر صورتحال کے پیش نظر دیکھا جا رہا ہے کہ موسٹلی چیزوں کے اوپر یا موسٹلی پروڈکٹس کے اوپر جو ہے وہ ایگزمپشن جن کے اوپر تھی ان پہ تقریباً 17% کی جی ایس ٹی لگا دی گئی ہے۔ ان تمام تر جو ایک جی ایس ٹی کا امپیکٹ ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے گورنمنٹ کے نمائندوں کی جانب سے کہ یہ جو ہے بہت زیادہ ملک میں انفلیشن کو افیکٹ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں سیل ٹیکس کے، یہ صرف اور صرف جو ایک لگژری پروڈکٹس کے اوپر لگائے گئے ہیں۔ وہیں پر اگر ہم ان کا موازنہ کرتے ہیں تو دیکھا جا رہا ہے کہ بیکری آئٹمز ہوں، چاہے وہ ڈبے کے دودھ ہوں، ان تمام تر چیزوں کے اوپر گورنمنٹ نے سیل ٹیکس کو نافذ کر دیا ہے۔ اب ایک جانب ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کی شرح اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک نئے ٹیکسز کا اضافہ کرنا، کیا یہ وہی امپیکٹ دے گا جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے، یا اس کے برعکس انفلیشن کے اندر یہ اپنا اضافہ کرتا ہوا دکھائی دے گا؟ بہرحال جو بھی چیزیں ہوں، آنے والے ہفتوں کے اندر ان تمام تر چیزوں کی وضاحت بھی ہو جائے گی جب مارکیٹس کے اندر انفلیشنری فیگرز کو میجرز کیا جائے گا۔ ایک جانب یہ تمام تر ٹیکسز جو لگائے گئے ہیں یہ آئی ایم ایف کی جو ایک ٹرانچ ہے یا قسط ہے اس کے اجرا کے لیے لگائے گئے ہیں، یعنی پاکستان کو اس بار میں شرائط رکھی گئی تھی آئی ایم ایف کی جانب سے کہ 1 بلین یو ایس ڈالر کی جو اسسٹنس اگر پاکستان نے لینی ہے، جو کہ 6 بلین یو ایس ڈالر ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام کا حصہ ہے، تو پاکستان نے ان تمام تر چیزوں کے اوپر کمپلائنسز کرنے ہوں گے، ٹیکسز لگانے ہوں گے اور پراپر طریقے سے ریگولیٹ کرنا ہوگا۔ آخر کار گورنمنٹ آف پاکستان ان تمام تر چیزوں کے اوپر نیگوشیٹ کرتے کرتے اکتوبر نومبر کے بعد اب یہ ہے کہ 12 جنوری کو آئی ایم ایف کا اجلاس ہے جس کے اندر پاکستان کے اوپر 1 بلین یو ایس ڈالر کو جو اسسٹنس دینی ہے اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا آئی ایم ایف کی جانب سے۔ ان تمام تر سچویشن کو پری ایمپٹیو میجرز کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ گزشتہ روز اسمبلی میں بل پاس کروایا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف اس سے متاثر ہو کے یا ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کو 1 بلین یو ایس ڈالر فراہم کر دے گا۔ ایک جانب بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے 1 بلین یو ایس ڈالر کتنا اہم ہے، جبکہ پاکستان کو 3 بلین یو ایس ڈالر کی اسسٹنس سعودی عرب سے ملی تھی، اور اس اسسٹنس کی بعد جو ہے پاکستان نے اپنے کرنٹ اکاؤنٹ کو جو ہے تھوڑا سا اسٹیبلائزیشن کے اوپر لے کے گیا تھا۔ گرچہ کرنٹ اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک جو پاکستان کے پاس جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ کافی حد تک کے جو دیکھا جائے تو بیلنسڈ کے ساتھ چل رہے ہیں، بیلنس اپروچ کے ساتھ موو کر رہے ہیں۔ 16 بلین یو ایس ڈالر کے ریزروز پاکستان کے پاس تھے، پھر اس کے بعد سعودی عرب کی جانب سے اسسٹنس ملنے کے بعد ان کے اندر تھوڑا سا انکریمنٹ ہوا تھا۔ اب یہ جو ایک سچویشن ہے کہ 3 بلین یو ایس ڈالر سعودی عرب کی جانب سے جو پاکستان کو ملے تھے وہ کتنے اہم تھے، یہ 1 بلین یو ایس ڈالر جو آئی ایم ایف کی جانب سے آ رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کی جانب سے 1 بلین یو ایس ڈالر کے لیے جو پاکستان اس وقت اقدامات کر رہا ہے، عوام کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ اس 1 بلین یو ایس ڈالر کے پیچھے پاکستان کی کیا ایسی شرائط ہیں جو آئی ایم ایف کے ساتھ کی گئی ہیں جس کی وجہ سے ایک بڑے لیول پہ آئی ایم ایف کی سفارشات کو مانا جا رہا ہے۔ گرچہ ابھی اس پہ کوئی بھی ایسی کلیریفیکیشن نہیں آئی ہے کہ آئی ایم ایف کی یہ 1 بلین یو ایس ڈالر کیوں اتنے اہم ہے۔ بہرحال پاکستان جیسے کہ آئی ایم ایف کا گزشتہ 22 پروگرام سے حصہ ہے، تو کوئی نہ کوئی ان تمام تر چیزوں کے اوپر پاکستان کے ساتھ آئی ایم ایف کی ایک ڈیل ہوئی ہے، اور اس کے اوپر پاکستان کو ہمیشہ آئی ایم ایف نے ایک اسسٹنس دی ہے جب بھی پاکستان کے ایک زر مبادلہ کے ذخائر ایک خطرناک حد سے لیول سے نیچے آنا شروع ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ایک گورنمنٹ کے انٹرنل میٹرز ہیں، مگر پھر بھی جو ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں یہ عوام کے اوپر ایک بوجھ ثابت ہو سکتے ہیں اگر اس کا امپیکٹ آنے والے وقتوں کے اندر دیکھا جائے کہ کس طریقے سے یہ اپنے ایک امپیکٹ دے رہے ہیں۔ گورنمنٹ تو یہی دعویٰ کر رہی ہے کہ صرف عوام الناس کے اوپر 2 ارب روپے کے جو اس وقت ایک بوجھ آئے گا، مگر عمومی طور پہ دیکھا جائے تو 350 ارب روپے کے ٹیکس ایگزمپشن سے وہ ختم کی گئی ہیں۔ گرچہ یہ جو ایک پورا سچویشن ہے اس کے اندر وزیر اعظم عمران خان صاحب جب اسٹارٹ میں گورنمنٹ میں آئے تھے تو ان کے ہی وزیر جب الیکشن سے پہلے بات کرتے تھے کہ پاکستان کا جو 100 ارب روپے کا جو 100 ارب یو ایس ڈالر کا جو قرضہ ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب آتے ساتھ ہی فوراً اس کو ختم کر دیں گے۔ ان کا ماننا یہ تھا کہ جو پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت پاکستان سے باہر گئی ہوئی ہے تو 200 ارب یو ایس ڈالر پاکستان میں آئیں گے،
اور 100 ارب US ڈالر جو ہے مالیاتی اداروں انٹرنیشنل مالیاتی اداروں کو دے کے باقی 100 ارب US ڈالر پاکستان کی بقا کے لیے لگائے جائیں گے. پھر یہ تمام تر سچویشن جو تھی پھر الیکشن کا کیمپین کا حصہ بنا, پھر الیکشن وزیر اعظم عمران خان صاحب جیتے, وزیر اعظم کی سیٹ ان کو ملی. اب 2.5-3 سال کے بعد وہی ادارہ جس کو پاکستان جو ہے قرضہ واپسی کرنے جا رہا تھا امیڈیٹ گورنمنٹ آنے کے بعد, اسی کو جو ہے اب دوبارہ اس کی شرائط کے اوپر قرضہ لے رہا ہے. کہا جاتا ہے کہ گزشتہ گورنمنٹ کی نااہل کارکردگی کے تحت یہ موجودہ گورنمنٹ کو اس کے ثمرات بھگتنا پڑ رہے ہیں. نہ صرف موجودہ گورنمنٹ کو بلکہ عوام کو بھی اس کے ثمرات بھگتنا پڑ رہے ہیں. اب جو ایک سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے کہ دوبارہ 1.5 سال کے بعد دوبارہ الیکشن ہے, اس الیکشن سے پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب کیا مینڈیٹ لے کر آئیں گے؟ کیونکہ پچھلی دفعہ تو یہی کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک کلین چٹ پولیٹیشین ہے, ان کے اوپر کوئی الزامات نہیں ہیں اور یہ ایک نئی جنریشن کو متعارف کروا رہے ہیں, پاکستان کے لیے ایک اچھا سوچیں گے, نئی سوچ کے ساتھ آئیں گے, پاکستان کے قرضہ یا تو ختم کر دیں گے. مگر بالآخر 3 سال ہو گئے, ابھی ہم عوام صرف یہ سوال پوچھ رہی ہے کہ کیا ہوا, کرپشن کا کیا ہوا, لوٹی ہوئی دولت کا کیا ہوا, IMF خیر بات کہنے کا کیا ہوا, پاکستان کے اندر جو خوشحالی لانے کے لیے جاب کریشن تھا یعنی روزگار کے مواقع فراہم کرنے تھے, ان کا کیا ہوا؟ تو دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں حکمرانوں کی جانب سے, پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے, اور ابھی یقیناً 1 سال کے بعد ابھی 2022 جو سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے اندر بھی یہ پورا الیکشن کیمپین چلیں گے, رن ہوں گے, موو ہوں گے, اور اس کے بعد یہی پھر دعوے آئیں گے سامنے اور عوام پھر ان کے سامنے جو ہے وہ اپنے ایک ووٹ آف کانفیڈنس ان کو دیں گے. تو یہ ایک جو صورتحال اور سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے پاکستان کو لے کے, اس کے بارے میں ایک تو یہ ہم نے ایک اوپینین کریٹ کر دیا. اب دیکھتے ہیں کہ IMF اس کو کس طریقے سے دیکھتا ہے. IMF کی جانب سے ان تمام طرح اسسٹنس کو پاکستان کو فراہم کرنا اور پاکستان کی معاشی استحکام کے لیے ایک اپنا رول پلے کرنا, یہ ہمیشہ IMF کا ایک موقف رہا ہے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ ہر معیشت جو ایک کرنٹ اکاؤنٹ کے ڈیفیسٹ میں بہت زیادہ تیزی سے پلنج ہو رہی ہوتی ہے, یا اس کے زر مبادلہ کے ذخائر اگر بہت ہی زیادہ خطرناک لیول تک نیچے آتے ہیں, تو IMF انٹروین کرتا ہے پھر اس ملک کے اندر. اب جب یہ انٹروینشن ہوتی ہے تو IMF یقیناً ہم کو اس ملک کو اسسٹنس فراہم کرتا ہے. پہلے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ دیا جاتا ہے, یعنی پہلی دفعہ جب ایگریمنٹ دیا جاتا ہے تو اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوتا ہے. اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے پھر ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کا ایگریمنٹ دیا جاتا ہے. یہ EFF کا جو ایگریمنٹ ہوتا ہے یہ پھر کچھ تھوڑا سا سخت شرائط کے اوپر دیا جاتا ہے, کیونکہ ایک دفعہ اس ملک کو ڈیفالٹ سے نکالنے کے لیے اگر کوئی اسسٹنس دی جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو ریکوری کے لیے دوبارہ اگر اسسٹنس دی جائے گی تو پھر وہ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ہوتی ہے. اب کوئی ملک یعنی اس کے اندر اگر ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے اندر اس طریقے سے اس کی ریکوری نہیں کر پا رہا ہوتا تو پھر IMF وہاں پہ آ کے ڈکٹیٹ کرنا شروع کرتا ہے, کیونکہ IMF کا اسٹیک لگا ہوتا ہے اس ملک کے اندر. اب جس لیول کے اوپر وزیر اعظم عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کرپشن ختم ہوگی, ان تمام تر چیزوں کے اندر ڈیولپمنٹ ہوگی, جب ان تمام تر چیزوں کے اندر مسلسل جو ہے وہ کوئی بہتری نہیں آئی, تب IMF نے انٹروین کیا, اور IMF نے انٹروین کرنے کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھی آٹونومس پاور دینے کی بات کی کہ گورنمنٹ جو ہے اس اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے قرضے نہیں لے سکتی. دوسری جانب یہ ان تمام تر سچویشن کی بیسس کے اوپر IMF نے کافی ایسے سیکٹرز ہیں جو ایک مین سیکٹر کے طور پہ اکانومی میں ہوتے ہیں, خاص طور سے انرجی سیکٹر ہو گیا, آئل سیکٹر ہو گیا, پھر اس کے ساتھ آپ کے جو یہ فورن ایکسچینج ریزروز ہوتے ہیں, اس کو بیلنس کرنے کے لیے جو آپ کی روپے کی ویلیو ہوتی ہے یا کرنسی کی ویلیو ہوتی ہے, اس کو ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیا. اس کو ڈکٹیٹ کرنے کے بعد اس کو جو ہے IMF نے اپنی شرائط کو اوپر منوانے کے لیے, تاکہ اگر آپ مزید قرضہ لیں گے اس فیسلٹی کے تحت تو آپ کو ان تمام تر چیزوں کو پورا کرنا ہوگا, ورنہ ان تمام تر جو پریویس ہم نے لون لیے میں ہے یا پریویس اسسٹنس لی ہوئی ہے اس کے اوپر پھر پاکستان نے ان کے ساتھ جو بھی شرائط طے ہوں گی اس کے حساب سے وہ IMF عمل درآمد کرے گا. تو یہ ایک بڑا اہم نقطہ نظر ہے کہ ہمیں پہلے سمجھنا چاہیے کہ بار بار ہمیں جو مالیاتی ادارہ ہے, انٹرنیشنل مالیاتی ادارہ ہے یعنی IMF ہے, ورلڈ بینک ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, ان کے پاس جب جاتے ہیں تو جو پیسہ آتا ہے وہ پیسہ کہاں جاتا ہے پاکستان کے اندر, جس کی وجہ سے ان اداروں کو تشویش ہونا شروع ہو گئی ہے اور اب یہ اکانومک میٹرز میں انٹروین کرنے لگ گئے ہیں. اس کے اوپر تھوڑا سا میں ایک اوور ویو دیتا ہوں تو ہم اس کو تھوڑا سا بہتر انڈرسٹینڈ کریں گے کہ ایک وقت میں معاشی نظام جو تھا وہ مائکرو لیول پہ چلتا تھا, یعنی یہ کہا جاتا تھا کہ معیشتیں جو ہے وہ آٹومیٹکلی ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں چیزوں کے اندر. یہ 1930 سے پہلے کا پیریڈ تھا جب جو ہے کوئی بہت زیادہ انٹروینشن گورنمنٹ کی نہیں ہوتی تھی, اور یہ کہا جاتا تھا کہ معاشی سرگرمیوں کے اندر جو بھی اتار چڑھاؤ آتا ہے وہ آٹومیٹکلی خود بخود ایکویلیبریم لیول پہ آ جاتا ہے, اور جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے وہ گیپ ختم ہوتا ہے اور وہ معیشت خود بخود نارمل آ جاتی ہے. مگر 1930 کے اندر جب ایک بہت بڑا کرائسس آیا
تھا اسٹاک مارکیٹ کے اندر. اس کے بعد یہ نیا ایک کانسیپٹ آیا تھا جس میں جان مینارڈ کینز نے اس کو انٹروڈیوس کروایا تھا, اور یہ کہا تھا کہ گورنمنٹ کی انٹرونشن بہت ضروری ہے ایز اے سینٹرل بینک, تاکہ ملک میں جو ہے اگر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا فقدان آتا ہے خاص طور سے کرنسی کے اندر, تو ایک ایسا ریگولیٹر ہونا چاہیے جو ان چیزوں کو متعارف کروائے اور ان چیزوں کو ریگولیٹ کرے. تو وہاں سے ایک نیا کانسیپٹ ڈیولپ ہوا میکرو اکانومکس کا. اب یہ جب میکرو اکانومکس کا کانسیپٹ ڈیولپ ہوا, یہ کافی حد تک کہ اس نے اپنے امپیکٹ ڈالا اور معاشی سرگرمیوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے جو ہے صرف معیشت کے اوپر نہیں چھوڑ دیا گیا بلکہ جو ہے اداروں کو بھی انوالو کیا گورنمنٹ کے لیے, تاکہ وہ اس کو چیک اینڈ بیلنس رکھے. بالآخر یہ پروسیس جو ہے مکس ہو کے, یعنی کہیں مائکرو لیولز کے اوپر مائکرو اکانومکس اپنا امپیکٹ ڈال رہی ہوتی ہے, کہیں میکرو اکانومکس اپنا امپیکٹ ڈال رہی ہوتی ہے. تو انہی تمام تر چیزوں کے پیش نظر آج ہماری معیشتیں جو ہے وہ ان دونوں اکانومیز کو یا کانسیپٹس کو لے کے چل رہی ہیں. وہیں پر ہم نے دیکھا کہ جب یہ ایسے صورتحال کریٹ ہوتی ہے کسی بھی ملک کی, یعنی ڈیمانڈ سپلائی, اس کی کرنسی کے اندر اگر بڑی فلکچویشن آنا شروع ہوتی ہے, یا بزنس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ کریٹ ہونا شروع ہوتا ہے جو کہ معاشی سرگرمیوں سے اپنا ایک تعلق رکھتا ہے, تو پھر ایسے وقت پہ جو ہے جو ایک مالیاتی ادارہ ہے, چاہے وہ اس ملک کا اپنا کیوں نہ ہو, جس کو ہم اسٹیٹ بینک آف پاکستان یا سینٹرل بینک کہتے ہیں, اس کو انٹرونشن کا رائٹ مل جاتا ہے. یہی کیا آئی ایم ایف نے بھی. آئی ایم ایف نے یہ کہا کہ پاکستان کے اندر جو ایک اسٹیٹ بینک ہے یا سینٹرل بینک ہے, اس کو خود مختاری دی جائے تاکہ وہ ایک اپنا پراپر رول پلے کر سکے معاشی اصلاحات کے لیے. اس کو کہیں مثبت طریقے سے بھی دیکھا جا رہا ہے, کہیں منفی طریقے سے بھی دیکھا جا رہا ہے, مگر بات یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کا آٹونومس جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے ملک کی معیشت کو چلانے کے لیے. اور وہاں پہ گورنر اسٹیٹ بینک جو ہوتا ہے, یا سینٹرل بینک کا جو گورنر ہوتا ہے یا ہیڈ ہوتا ہے اس کا سینٹرل بینک کا, اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ معاشی نظام کو جو کہ اس وقت اگر کبھی ڈسٹورشن کا شکار ہوتا ہے یا ڈس بیلنس کا شکار ہوتا ہے, اس کو ایکویلیبریم میں لانے کے لیے وہ اپنے ایک رول پلے کرے, چاہے منی سپلائی کو بڑھا کے, چاہے منی سپلائی کو کم کر کے. تو بہرحال ان تمام تر سچویشن کی بیسس کے اوپر آئی ایم ایف کو لگتا تھا کہ شاید اسٹیٹ بینک آف پاکستان ملک کے اندر اس طریقے سے رول پلے نہیں کر رہا, کیونکہ ہر دفعہ پاکستان کو ایک نئے قرضے کی طرف جانا پڑتا تھا, اور اس کے بعد جو ہے کوئی نہ کوئی حکومتی پالیسی اس پہ بلیم ہوتی تھی, اور وہ جو ہے ریکوری آئی ایم ایف کی پراپر طریقے سے نہیں ہو سکتی تھی. تو آئی ایم ایف کو جب تھریٹ ہوا تو آئی ایم ایف نے کوشش یہ کی کہ ایک ایسا بل پاس کروایا جائے پاکستان میں کہ اسٹیٹ بینک کو آٹونومس پاور دیا جائے. اب یہ تو ایک نارمل پروسیجر ہے. اس کے بیک کے اوپر کیا پاکستان نے کن شرائط کے اوپر یہ آٹونومس پاور دی ہے, مختلف شرائط یا کنڈیشنز رکھی جا سکتی ہیں آئی ایم ایف کی جانب سے, وہ ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے تو ہم اس کے اوپر بات نہیں کرتے ہیں. مگر یہ جو اسٹیٹ بینک کی یا سینٹرل بینک کی خود مختاری بہت ضروری ہوتی ہے کسی بھی ملک کی معیشت کے لیے. مگر اس خود مختاری میں کتنی پاور دے دی گئی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو یا سینٹرل بینک کو جو ہمارا ہے, اس کو اگر کتنی خود مختاری دے دی گئی ہے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے. اگر وہ معاشی اصلاحات کی بیسس کے اوپر اپنا کام کر رہا ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہاں تک کہ تو ٹھیک ہے, مگر اگر اس کو ایک دم آٹونومس پاور دے دی گئی کہ اگر گورنر اسٹیٹ بینک جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے وہ کسی کنٹرول میں نہیں ہے اور وہ اپنی بیسس کے اوپر وہ چلا رہے ہیں, تو پھر تو یہ ایک الگ کانسیکوینسز ہوتے ہیں. تو بہرحال اس کے اوپر میں نے ایک چھوٹا سا کانسیپٹ آپ کو ڈیولپ کیا کہ آٹونومس پاور جو اسٹیٹ بینک کی ہے وہ آئی ایم ایف کیوں چاہ رہا ہے, پاکستان نے اس کو کس بیسس کے اوپر کیا ہے, یہ تو ہمیں جب یہ تمام تر چیزیں سامنے آئیں گے تو اس پہ بات کریں گے. مگر یہ ایک جو سچویشن کریٹ ہو رہی ہے وہ آل ان آل انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر یہ امپیکٹ ڈال رہی ہے کہ ہماری معیشتوں کے اندر یا معیشت کے جو اس وقت تھنک ٹینک ہے وہ پراپر طریقے سے ریگولیٹ نہیں کر پا رہے ہیں. اسی لیے آئی ایم ایف اس کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے اوپر سے کہ یہاں پہ آپ ٹیکس لگا دیں, اس چیز کو فری فلوٹ کر دیں مارکیٹ میں, آئل پرائزز کے اندر اتنا انکریمنٹ کر دیں, پھر اسٹیٹ بینک کو آٹونومس پاور بنا دیں. تو ہمارے جو یہ وزارت خزانہ ہے, ہم بار بار یہ کہتے چلے آئے ہیں کہ مسلسل اس کے اندر ہمیں تبدیلیاں دیکھنے میں آئی ہیں اس پورے 3 سال کے پیریڈ میں, نہ صرف وزارت خزانہ میں بلکہ جو دیکھیں ٹیکس کی مشینری کے اندر بھی ہمارے کو کتنی بڑے لیولز پہ تبدیلیاں ہوتی ہوئی دکھائی دی ہیں. شبر زیدی صاحب نے بھی قلمدان سنبھالا تھا جو کہ اس وقت بگ فورس کے ایک ممبر بھی رہ چکے ہیں, انہوں نے بھی اپنے ایک بڑا ایک رول پلے کر کے اس کے اندر اصلاحات لانے کی کوشش کی, مگر بالآخر وہ بھی اس چیز سے پیچھے ہٹ گئے. تو الٹیمیٹلی یہ جو ایک سچویشن ہے اس کو ہمیں تھوڑا سا سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ لیکنگ کر رہے ہیں, کیوں آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمیں ڈکٹیٹ کر رہے ہیں ان پالیسیز کے تحت, آئی ایم ایف کی کیا ضرورت ہے کہ جو ان تمام تر چیزوں کے اندر ہمیں ڈکٹیٹ کرے. تو بہرحال گورنمنٹ آف پاکستان کو ان تمام تر چیزوں کے اندر جو اتنی میجر لیول پہ شفلنگز کی ہیں وزارت خزانہ کے اندر, ایف بی آر کے اندر, پھر سیکریٹری خزانہ کے اندر, تو ان تمام تر چیزوں کے اوپر ذرا سوچنا چاہیے کہ یہ ایک بڑی اہم پوزیشنز ہیں. کیونکہ دیکھیں
آئی ایم ایف نے جو دو چیزوں کو ٹارگٹ کیا ہے وہ یہی ٹارگٹ کیا ہے، ایک تو آپ کی فائنانس منسٹری کے اوپر ٹارگٹ کیا ہے، دوسرا آپ کا ایف بی آر یعنی ٹیکس کے اوپر آپ کو ٹارگٹ کیا ہے کہ کس جگہ پہ ٹیکس لگنا چاہیے. جو کہیں نہ کہیں وہ ان باتوں کو دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ ادارے جو ہے وہ پراپر طریقے سے اپنا رول پلے نہیں کر پا رہے، یا وہ اپنا رول پلے تو کر رہے ہیں مگر آئی ایم ایف کو ان سے سیکیورٹی ہے کہ انسیکیورٹی ہے کہ وہ کس طریقے سے آگے جا کے فیوچر میں معیشت کو آگے لے کے جائیں گے. تو جو بھی چیزیں ہیں وہ ایک بہرحال اس کو اب لگا دیا گیا ہے، ایک ٹیکسز لگا دیے گئے، ایگزمپشن یا چھوٹ جو تھی وہ ختم کر دی گئی ہے. اس کا کیا امپیکٹس آئے گا یہ تو آنے والے ہفتوں کے اندر ہمارے سامنے آ جائے گا. بہرحال ابھی جو ہے آج سال کا آخری دن ہے، دعا کرتے ہیں کہ نیا آنے والا سال جو ہے وہ اس خوشخبری کا پیغام لے کر آئے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نہ صرف پاکستان کی بلکہ عالمی مارکیٹس کے اندر بھی یا عالمی معیشتوں کے اندر بھی اپنا ایک رحم و کرم فرمائے. کہا جا رہا ہے کہ نیا وائرس جو ہے وہ دوبارہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف پاکستان کو بلکہ عالمی معیشت کو بھی جو ہے وہ استحکام کے ساتھ خوشحالی کے ساتھ آگے بڑھائے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سرزمین کو شاد باد آباد رکھے. اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا. اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.